ایک میاں بیوی تھا. کون تھا؟ نئی نئی شادی ہوئی اور بیوی بڑی نیک تھی. اس کا جو شوہر تھا نا اس کے یار دوست بہت زیادہ تھے. سمجھ رہے نا؟ ہوتا نا کوئی جانتا کچھ نہیں، اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے لیکن اس کے دوست بہت ہوتے ہیں. اب نئی نئی شادی ہوئی، اس کے دوست ملنے آتا تھا، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، جب چاہا کوئی دوست آ گیا. بیوی پریشان تھی کہ میرے جو خاوند ہے اس کے چاہنے والے کتنے ہیں، پتہ نہیں اس کا کوئی کاروبار لمبا ہے چوڑا ہے یا کوئی بڑا انسان ہے. وہ نئی تھی، اس بات کو وہ سمجھ نہ پائی. خیر وہ جب بھی کوئی دوست آتا وہ کہتا چائے بناؤ جلدی سے لے کے آؤ. اب وہ بیچاری نئی تھی، نئے کپڑے میں، اب نئے مکان پہ جا کے، نئی جگہ پہ جا کے انسان کو بار بار نیچے اترنا یا کمرے سے باہر نکلنا عجیب سا محسوس ہوتا ہے نا، کیوں نئی جگہ ہے، وہاں صحیح سے پتہ بھی ان کو نہیں ہے. خیر یہ بار بار اس کے کہنے سے چائے لے کے آتی تھی. تو ایک دن رات میں اس کا خاوند کہنے لگا تو میرے دوست کی خدمت صحیح سے نہیں کرتی ہے، میں جب بھی حکم کروں تو فوراً چائے لے کے آ جایا کر، دیر بالکل بھی نہ لگا. اب وہ پریشان تھی، نئی تھی، شرماتی تھی. دوسرے دن بھی اس کے بہت سارے دوست آئے، وہ پھر چائے بنا کے لے کے وہ ان کی آواز پہ فوراً حاضر ہو جاتی، لیکن بار بار جانے کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی تھی. تو اس نے ایک فیصلہ کیا کیوں نہ میں میرے خاوند کی بات بھی صحیح ہو جائے، جو میرا خاوند چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ آواز دوں کہ جلدی آ جا چائے لے کے فوراً حاضر ہو جا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں. تو اس نے کیا کرا، چائے بنا کے اور چائے کو ٹرے میں سجا کے لے کے بغیر پردہ کیے ہوئے چہرہ کھول کے ان کے دوست کے سامنے چلی گئی. اب جا کے سب کو اس نے چائے پلائی. اب یہ کارنامہ، یہ بات اس کو عجیب لگی. بیوی جو بغیر پردہ کے گئی ان کے پاس تو اس کا خاوند شرما گیا کہ میری بیوی کیسی بے شرم ہے، بغیر پردہ کیے ہوئے میرے دوست کے سامنے آ گئی. خیر رات کو شوہر کہنے لگا کہ تو کتنی بے شرم ہے، جب تو آتی نہ تھی، اب میرے کہنے سے تو بغیر پردہ کیے ہوئے، نہ چہرے پہ کوئی دوپٹہ نہ سر پہ کوئی دوپٹہ، میرے دوست کے سامنے آ گئی. تو نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، تو نے میری انسلٹ کروا دی. اب وہ پریشان تھی. خیر وہ بڑی نیک تھی، وہ انتظار میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے میں اپنے خاوند کو پیارے انداز میں سمجھاؤں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط. ایک تیسرے دن وہ صبح اٹھ کے شیشہ کے سامنے کھڑا تھا اور بالوں میں ہاتھ مار رہا تھا. پیچھے سے اس کی بیوی گئی ایک نیا دوپٹہ لے کے اور اس کے سر پہ دوپٹہ کو یوں ڈال دی اور کہنے لگی دیکھو جی میرے میں اور آپ میں کوئی فرق ہے. اب وہ خاوند شرما گیا، کہا دیکھو جیسا چہرہ میرا ہے ویسا چہرہ آپ کا ہے، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تمہارے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں، میرے چہرے پہ مونچھ نہیں تمہارے چہرے پہ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ارے مرد تو وہ ہوتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، کرتا پاجامہ ہو، ان سے پردہ کیا جاتا ہے، جس کا چہرہ مجھ جیسے لگ رہا اس سے کیا پردہ. اتنا وہ شرمایا، بیوی کی اس بات سے وہ اتنا شرمایا کہ اس نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد سے میں چہرے پہ کیا رکھوں گا، داڑھی، میں سر پہ کیا اوڑھوں، ٹوپی، اور میں اپنا لباس بھی چینج. یعنی کہ ایک بیوی کی بات پہ خاوند کی زندگی بدل گئی. وہ شیشہ کے سامنے کہنے لگا تو جو کہہ رہی بالکل سچ کہہ رہی ہے، تیرے میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں. اس نے کہا جب میرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، ایسے ہی آپ کا دوست ہے، جب ہم دونوں برابر ہیں تو پھر پردہ کس کام کا، پھر پردہ کس بات کی. ارے پردہ کس سے ہوتا ہے، مردوں سے. پتہ چلا یہ سب کیا ہے، آئی سمجھ میں، جب آ جب ہنسنا. تو یہ ہے کہ ایک بیوی اگر چاہے تو اپنے مرد کو دین پہ لا سکتی ہے، ایک بیوی اگر چاہے تو اپنے خاوند کو دین پہ لا سکتی ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ گاؤں کے باہر کچھ نوجوان کھڑے تھے، وہ گاؤں کے اندر آئے. وہ کہاں آئے، گاؤں کے اندر. گرمی کا موسم تھا، لڑکیاں عورتیں سب باہر مکان کے باہر سڑک پہ کنارے پہ بیٹھی تھی، کسی کا سر کھلا ہوا کسی کا چہرہ کھلا ہوا. دونوں نوجوان جا رہے لیکن کسی عورت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جو جس حال میں اسی حال میں بیٹھی تھی. کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان آگے چل کے کھڑے ہو گئے کہ گاؤں کی عورتیں کیسی ہیں، یہ پردہ کیوں نہیں کرتی ہے، یہ پردہ کیوں نہیں کرتی ہے. ارے ہم دونوں اس راستے سے نکلے، سب بے شرم کی طرح بیٹھی ہے، کوئی پردہ نہیں کرتی. تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد کے امام صاحب نکلے.
جیسے امام صاحب مسجد سے باہر نکلے، اب عورتوں کی نظر پڑی امام صاحب پہ، کوئی اندر بھاگ رہی، کوئی باہر بھاگ رہی، کوئی کدھر بھاگ رہی، کوئی دائیں کوئی بائیں، سب بھاگنا شروع کیا، بھاگو بھاگو، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. یعنی پورے راستے پہ جتنی عورتیں بیٹھی تھی سب عورتیں کیا ہو گئی، کوئی اپنے گھر میں گھسی، کوئی دائیں بھاگی کوئی بائیں بھاگی. جس کو بھاگنے کا موقع نہ ملا وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے منہ چھپا کے بیٹھ گئی. تو وہ نوجوان امام صاحب سے کہنے لگے کہ جی ابھی میں آیا ہوں، کسی نے پردہ نہیں کیا، اور جب آپ آئے کوئی دائیں بھاگنے لگی کوئی بائیں بھاگنے لگی. یہ آپ کے ڈر اور خوف سے امام صاحب بڑے ہوشیار تھے. اس نے کہا بھائی اب عورتوں کو پتہ چلا کوئی مرد آ رہا ہے. کیا کہا؟ اب عورت کو پتہ چلا کوئی مرد آ رہا ہے. اس نوجوان نے کہا میں مرد نہیں ہوں. اس نے کہا بالکل تو مرد ہے، لیکن تیرے میں اور اس عورت میں کوئی فرق نہیں. جیسا ان کا چہرہ ویسے، جیسے نا جنید کا چہرہ کو دیکھو، کوئی داڑھی، جیسے تیرا لباس ویسے ان کا لباس. تو وہ سوچتی ہے کہ پردہ ان سے کیا، پردہ مرد سے، ارے مرد کی شان ہے، داڑھی رکھے، سر پہ ٹوپی اوڑھے. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں امام صاحب، آج کے بعد میں بھی کیا رکھوں، داڑھی. یہ بات کیسی لگی؟ اچھی لگی. تم بھی کیا رکھو گے، داڑھی رکھو گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس بات سے لوگ سمجھیں گے اور سنبھلیں گے، اور ہماری ماں بہن کوشش کرے گی اپنے خاوند کو دین پہ لانے کی. لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے. پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ اس ویڈیو کو. دیکھنے والوں کو کیا کہو گی؟ اگر سب ماں بہنیں کوشش کرے گی تو ان کا شوہر ضرور دین پر آ جائے گا. دین پہ آ جائے گا. کیا کہو گی؟ اگر سب ماں بہن ادھر کوشش دیکھ کے، کیمرہ میں دیکھ کے. اگر سب ماں بہن کوشش کرے گی تو ان کا شوہر ضرور دین کے راستے پر. کیا کہے گی بیٹی؟ سبھی ماں بہن اگر کوشش کرے گی تو ان کا خاوند ضرور دین کے راستے پر آ جائے گا. ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے. ویڈیو اچھی کی تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور. اللہ حافظ.